سب سے پہلے نماز، پہلا سوال نماز، پہلا سوال نماز۔ جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا پہلا سوال نماز۔ قرآن کریم میں بار بار نماز۔ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کافر اور مسلمان میں فرق نماز۔ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں دین کا ستون نماز۔ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز۔ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں مومن کی معراج نماز۔ ہم بزرگوں کے چلو ماننے والے ہیں، ان کی بھی سنتے جاؤ۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ ایک فرماتے ہیں جو بے نماز ہے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں نہ دفناؤ۔ آپ اس مسئلے کو اتنا لائٹ نہ لیں۔ فرماتے ایک دن میرا دل گوشت کھانے کو کر پڑا۔ فرماتے میں نے 2 درہم کا گوشت خریدا۔ اس وقت یہ شاپر نہیں ہوتے، اس وقت لوگ چیزیں کپڑے میں باندھ کے لایا کرتے تھے۔ وہ کپڑے میں نا گوشت باندھ کے لا رہے تھے، راستے میں چیل جھپٹی اور ان کے ہاتھ سے گوشت چھین کے اڑ گئی۔ ابھی ہماری طرح نہیں تھے، ابھی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رونے لگ جانا۔ آپ مسجد چلے گئے، نوافل پڑھتے رہے۔ جب رات پڑی تو گھر آ گئے۔ جب کھانے کے لیے بیٹھے تو بیوی نے سامنے گوشت کا سالن رکھا روٹی کے ساتھ۔ یہ بڑے حیران ہوئے، وہ میرا گوشت تو چیل چھین کے اڑ گئی تھی، گوشت کہاں سے آ گیا؟ تو اپنی بیوی کو پوچھتے ہیں گوشت کہاں سے آیا؟ آگے سے وہ کہتی ہے میں اپنے سین میں کھڑی تھی تو اوپر کیا دیکھتی ہوں کہ 2 چیلیں نا آپس میں کسی چیز کی وجہ سے لڑ رہی ہیں، چھین رہی ہیں ایک دوسرے سے۔ ان کے لڑتے لڑتے وہ چیز میرے سین میں گر گئی۔ میں نے اٹھا کے جب کھول کے دیکھا تو اس میں گوشت تھا، میں نے آپ کے لیے پکا لیا۔ لیکن اسی وقت حضرت شبل مروزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سجدے میں چلے گئے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کرتے ہیں تمام امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جب انتقال ہو گیا نا تو یہ کسی کو خواب میں ملے تو انہوں نے پوچھا امام صاحب کیا بنی؟ معافی مل گئی؟ فرمانے لگے ملی۔ اس طرح ملی۔ آپ فرماتے میں ایک دن نہ لکھ رہا تھا، جو میں لکھ چکا نا میں نے اس پہ ایک نظر ڈالنی تھی۔ فرماتے ہیں میں نے قلم جو ہے نا وہ میں نے دوات میں رکھ دی اور میں اس پہ نظر ڈال رہا تھا۔ آپ فرماتے ہیں جب میں نے دوبارہ لکھنے کے لیے قلم کی طرف ہاتھ بڑھایا نا تو کیا دیکھا کہ قلم پہ ایک مکھی بیٹھی سیاہی چوس رہی ہے۔ فرماتے پہلے تو جی چاہا نہیں اڑاؤں اس کو اور لکھوں، پھر کہا نہیں بھائی پیاسی رہ جائے گی۔ آپ فرماتے میں انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ وہ پی کے اڑے۔ آپ فرماتے جب وہ پی کے اڑی نا تو میں نے قلم اٹھا کے لکھنا شروع کیا۔ اللہ نے جس کو مالک نے دی ہے چھپ کے چھپا کے دکھاوا نہیں کرنا۔ اینو وڈی حضرت کم از کم حضرت جی کوئی ککارتے چلاؤ یار، سیال کوٹ والے ہو، اللہ نے تمہیں بڑا دیا ہو، وہ کم از کم ایک کارتے تیرے نا دا دیوا بلے یار، کم از کم کسی ایک کارتے تیری جیب وچ حضرت جی ہانڈی پکے۔ لیکن اس کی ایک لونڈی بھی تھی، ان کرتی حضور ذرا فکرے پہ غور کر لی۔ آپ نے فرمایا جو جس پہ ہاتھ رکھے وہ اس کا۔ محمود غزنوی جوش میں آ کر کہنے لگے میں نے غور کر کے بولا ہے، جو جس پہ ہاتھ رکھے وہ اس کا۔ وہ جناب ٹوٹ پڑے سارے، کسی نے کسی ہیرے پہ رکھا، کسی نے کسی ہیرے پہ رکھا، کسی نے کسی ہیرے پہ رکھ دیا۔ وہ جو لونڈی تھی نا اس نے آ کر محمود غزنوی پہ رکھ دیا۔ محمود غزنوی مسکرا کر کہنے لگے وہ کسی ہیرے پہ ہاتھ رکھ دیے، مجھ پہ کیا رکھ دیا؟ وہ کہنے لگی ارے وہ تو دیوانے تھے، انہوں نے ہیرے پہ ہاتھ رکھ دیا، میں نے بڑا فیصلہ کیا ہے، میں نے ہیرے والے پہ ہاتھ رکھ لیا ہے۔ فیصلہ ہی کرنا ہے حضرت، ہیرے پہ ہاتھ رکھنا ہے یا ہیرے والے پہ رکھنا ہے حضرت، فیصلہ ہی کرنا ہے، کر لو۔ ہیرے پہ ہاتھ